بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الہی صاحب، اسلام آباد نگاہوں کا مرکز بنا رہا اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. آپ وہاں پہ موجود بھی تھے. ایک تو اس کا احوال آپ ضرور بتائیے گا، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو بحری جہاز ہیں ایران کے ان کو بلاک کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر. اس کے اوپر چائنا کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور انہوں نے بڑے محتاط الفاظ کے اندر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. اس طرح کی ایک امپریشن جو ہے وہ اس سے بن رہا ہے. ایک تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ کے دوران نیکسٹ ویک تک ہم نے کوئی $3.5 بلین واپس کرنے ہیں یو ای کے. قسطوں میں لیکن کرنے ہیں نا، اس کی ڈیٹیل یعنی کہ پارٹس میں کرنے. میں آپ کو پوری ڈیٹیل اگر مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو بتا بتائیے دوں گا گا بعد میں. اچھا، یہ اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ کس کی طرف نگاہیں جو ہے وہ لگائے بیٹھا ہے. کچھ خبریں چھپی ہیں، وہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں. نظر التفات کہتے ہیں نا اس جی، اس کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کی اس کی طرف ہے. اور تیسرا ایک ٹاپک جو ہے وہ بھی ہلکا سا ہم ٹچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کی باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں. تو سب سے پہلے آپ آ جائیں کہ یہ جو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹاکس کے بعد جو دھمکی دی ہے، کیا پاکستان کی کوشش ہے کہ دوبارہ سے ان ٹاکس کو ریزیوم کیا جائے، کسی طرح سے کوئی بات چیت کی جائے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا بھی وارد ہو رہا ہے. اور آخر میں آپ نے جو یہ ویکینڈ گزارا ہے، جو جاگ کر گزارا آپ نے کنونشن سینٹر کے اندر کافی دیر آپ رہے، اس کا احوال بھی بتائیے گا. کنونشن سینٹر کے اندر قید رہے کیا مجھے نہیں پتا، وہ تو آپ بہتر بتا سکتے. نہیں یار، اچھا ماحول تھا وہاں. تھینک یو ویری مچ سر. ایک تو گزارش ہے کہ پہلے آپ بھی اس پہ انپٹ دیجیے گا. یہ ایک پاکستان نے بڑی یقینی طور پہ دیکھیں زبردست ایفرٹ کی، اور پاکستان کی ڈپلومیسی کا ڈنکا تو پوری دنیا میں اب بج رہا ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو ایران کا اور امریکہ کا اتنا بڑا اور اتنا پرانا ایک ایشو چل رہا تھا، اس پہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے ایٹ لیسٹ ان کو بٹھا دیا یہاں پہ. اور صرف بٹھایا نہیں، وہ 21 اب ویسے تو 21 گھنٹے نہیں بنتے. اب جے ڈی وینس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بڑے آدمی ہیں، لیکن چلے 21 گھنٹے جو وہ موجود رہے یہاں پہ، چونکہ 10 ساڑھے 10 وہ آ گئے تھے، تو وہ کم از کم بیچ میں ڈسکشنز بھی ہوئیں. 47 سال کے بعد. ہاں جی، 47 ایئرس. یہ آپ نے 47 سال کا ہے نا، اس پہ میں آپ کو بعد میں ایک انٹرسٹنگ تھوڑی سی پیش کروں گا جی. اس والے سے بھی ایک بات چیت. تو جناب 21 گھنٹے بیٹھے وہ، چلے ان کے بقول 21 کر لیں، ہمارے بقول 14-16 کر لیں، جو ایکچوئل مذاکرات ہوتے رہے. چونکہ وہ 10 بجے آئے تھے، 1-2 بجے مذاکرات شروع ہوئے تھے، اور وہ 14 گھنٹے کے قریب بنتا ہے ویسے، لیکن وہ ٹائم سارا ایڈ کر لیں جو ان کی پریزنس کا تھا پاکستان میں امریکن ٹیم کی، 21 گھنٹے بن گئے. اس کے بعد بہت ساری یہ ٹاکس کیا فیل ہوئی. اصل میں جو کوشچن اب یہ ہو رہا ہے نا مہتاب صاحب کہ کیا یہ ٹاکس فیل ہو گئیں، کولیپس ہو گئیں، یا یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، یا اب آگے کیا ہوگا، یہ ساری تھی. کیونکہ بہت ساری توقعات تھیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ ایک نکل جائے گا، لیکن جس طریقے سے ایک توقع کی جا رہی تھی وہ نتیجہ نہیں نکلا، باوجود کہ پاکستان کی بہترین کوششوں کے، جس کو بعد میں ایران نے بھی مانا، امریکہ نے بھی مانا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا مناسب انداز میں آج تو آپ نے نام لیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور ان کا شہباز شریف کا شکریہ کہ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی کی. ایران نے بھی شکریہ کیا. اس کے بعد ابھی تک آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون لائنیں بج رہی ہیں، چل رہی ہیں، فون آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. فارن منسٹری میں اسحاق ڈار صاحب کے، کہاں پہ ٹرکی میں چائنا کے بھی سفیر آج ملے ہیں، ایجپٹ بات کی ہے انہوں نے، ٹرکی بات کی ہے، سعودی عربیہ بات کی ہے، اور بھی جو کنسرنڈ جو وہاں کے فارن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے سعودی عرب کے فارن منسٹر سے بھی بات کی. ہاں جی، ویسے تو انہوں نے روس کے بھی فارن منسٹر سے بات کی، جی. اور انہوں نے شاید چائنا سے بھی بات کی ہے. تو بہت کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ، اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو یہ ٹاکس جو ہیں کسی طریقے سے کولیپس ہوئی ہیں. آپ ایک ڈیڈ لاک کہہ سکتے ہیں.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے، جس کا دونوں پارٹیز نے بڑا اوپنلی بات کی ہے. ایران نے بھی بات کی ہے 2-3 پوائنٹس کی ڈس ایگریمنٹ کی، اور انہوں نے جو واضح طور پہ ایجنڈا، میں بار بار اپنے پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں، ہمارے میں، یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں، مسلسل میں یہ کہہ رہا ہوں، جو بات بار بار سامنے آتی ہے کہ جو امریکہ کا کلیئر ایجنڈا ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ یہی ہے جو اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، جس کے لیے وہ بار بار کلیئرلی شاؤٹ کرتے ہیں. میں تو اس انداز سے اگر کہہ لوں کہ آج بھی جو ٹویٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صبح کی، اس میں کلیئرلی انہوں نے بورڈ الفاظ میں لکھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ایون کہ مذاکرات کے بارے میں بھی انہوں نے مہتاز صاحب یہ کہا کہ ملٹری آپریشن بھی بند ہو سکتا ہے، سارے آپشن ہو سکتے تھے لیکن یہ والی آپشن جو ہے یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اب اس پہ آگے کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ڈیڈ لاک بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسا موقع ملا ہے. دیکھیں کہ دونوں طرف جا کے بیچ میں کنسیڈر کریں گی چیزوں کو، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اوپنلی کہا کہ اچھی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ اچھی میٹنگ ہوئی. تو ان پوائنٹس پہ اصل میں ٹرمپ کا ایک بات سنیں نا، ایک طرف کہتے ہیں اچھی میٹنگ ہوئی، ساتھ میں دھمکی بھی دیتا ہے. ہاں وہ ان کا سٹائل ہے نا، کوئی بات نہیں. وہ اب انہوں نے نکلے گا کیا اس میں؟ فرسٹریشن میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، نکلے گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے ابھی تو نہیں نکلے گا. میں اس دن بھی اپنی ایک وہ سوشل میڈیا پوسٹ پہ بھی کہا تھا کہ اس کو ہم ٹاکس کا ایک نہیں کہیں گے کہ کنکلوسیو ٹاکس ہوں گی، بلکہ یہ ایک بگننگ آف ڈائلاگ کا پروسیس ہے، جو کہ سمجھ لیں کہ اس ٹاک سے جس کا وجہ پاکستان بنا ہے ماشاءاللہ سے، اس کی وجہ سے یہ آغاز ہو گیا ہے ریجن کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی. تو سب سے بڑی ایک کہہ لیں اینیموسٹی یا اینیمیٹی چل رہی ہے امریکہ اور ایران کی. دونوں طرف سوچیں گی، ریویو کریں گی. خاص بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو کسی نے اس اینگل سے شاید نہ بھی کی ہو، مہتاز صاحب، جو جے ڈی وینس کی یہاں پہ ایک ڈیلیور کی، انہوں نے ریمارکس ڈیلیور کیے یہاں پہ سرینا ہوٹل میں. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کچھ چیزیں جو ان گھنٹوں میں بات کی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے موقف کو ٹھوس انداز میں کچھ چیزیں پوائنٹس ایلیبوریٹ کرنے میں، سمجھنے میں ہیلپ ہوئی ہے. تو اٹ مینس کچھ چیزیں انہوں نے بھی سمجھی ہیں، کچھ چیزیں ایران نے بھی سمجھی ہیں. اب بیچ میں یہ اب چائنا، یہ سارا ہمارا ریجن کے جو سارے ہمارے فرینڈلی کنٹری ہے اور مسلم برادرلی کنٹری ہیں، یہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی ایک شکل نکلے. شکل میں رکاوٹ صرف اور صرف ضد ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے کچھ نہ سنا، اب انہوں نے کہا کہ اصل میں تو دیکھیں، ایک طرف سے تو دیکھا جا رہا ہے، جو ادھر سے آپ دیکھیں تو اس میں امریکہ تو ناکام ہی ایک طرح سے ہوا نا اپنے مطالبات منوانے میں. ایک سوال مجھے کرنے دیں، اس کے بعد آپ بولیے گا. یہ بتائیں کہ یہ جے ڈی وینس کی بریفنگ تھی یہاں پہ، ہاں جی، اس میں امریکہ کے علاوہ کسی اور ممالک کے جرنلسٹ تھے، خاص کر پاکستان سے؟ نہیں، وہ کیوں ہوں گے؟ انہوں نے صرف امریکن جرنلسٹ کو بلا کے وہ بریفنگ دی؟ نہیں، میرے خیال ہے میں کلیئر کر دوں، چونکہ میں وہاں پہ تھا اور تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سی محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ شاید نہیں لوگوں کو پتہ کہ میں بتاؤں، جو کرو تھا جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کا، اس کرو میں جو وائٹ ہاؤس کے کارسپونڈنٹ تھے 5 سے 7 کے قریب، وہ آئے تھے. وہ ان کے پلین میں آئے تھے. وہ موسٹ لائکلی، مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن وہ سرینا ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، اسی ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے. وہاں سے ان کو کنونشن سینٹر میں بھی ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا فار دی ٹائم بینگ، جب ٹاکس نہیں ہے. تو جب جانا تھا تو اس کرو نے آبویسلی ان کے ساتھ جانا تھا، جو میڈیا کا بھی کرو تھا. تو ان کو وہاں پہ الرٹ ایک جاری کیا گیا تھا. کچھ ایسے نمائندے ہیں، میں جانتا ہوں، اور بھی امریکن میڈیا کے جو کرو کا حصہ نہیں تھے، انہیں نہیں بلایا گیا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ چونکہ جانا بھی تھا تو انہوں نے کہا جی اب میں، چونکہ وہ وائنڈ اپ بھی کر رہے تھے، مشہور تو یہ ہو گیا تھا نا جی کہ ٹاکس میں پاز آ گیا ہے تو دوپہر کو شروع ہو جائیں گی، تو ناشتے کے بعد شروع ہو جائیں گی. تو وہ انہوں نے اپنے جنہوں نے ساتھ جانا تھا ان کو بلا بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ، وہ ایک ان کی ایک اچھی ہوتی ہے، یہ آئی اپریشیٹ امریکن میڈیا کی اس حوالے سے، سوری، جو سسٹم ہے وائٹ ہاؤس کا، کہ وہ بتاتے ہیں میڈیا کو. اچھا، تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا. یہ ایک بات مجھے اور بھی پوچھنے دیں، کیا ایرانینز بھی جو اپنے جرنلسٹ تھے ان کے، ان کو باقاعدہ بریف کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں یہ پتا کہ وہ بلا کے کر رہے تھے، لیکن جو میری سائنس سی کنونشن سینٹر میں بیٹھ کے اس میں لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ جو میسیجز پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ ہم یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ان کی جو آفیشیل گورنمنٹ کی ٹویٹر ہینڈل ہے اور جو ان کے سوشل میڈیا ان کے ہیں ہینڈلز، ان پہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس مسلسل بتا رہے تھے. مثلاً کہ ڈیڈ لاک کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں کچھ پرابلم سمجھ آ رہا ہے، اور وہ کوئی اشارے دے رہے تھے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی جس سے ہمیں تھوڑا سا سمیل ہوا کہ جب 2-3 بجے کے قریب، کیونکہ باقی میڈیا تو بیٹھا ہوا تھا، کافی چلے گئے تھے، 2-3 بجے کے قریب ہم نے دیکھا کہ جو ایرانین میڈیا کی اسٹرینتھ ہے نا کنونشن سینٹر میں، بہت کم ہو گئی ہے. اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، کوئی 4-5 رہ گئے تھے وہاں پہ.
ٹھیک ہے. تو اٹ مینس انہیں کچھ پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا فی الحال کے لیے, تو یہاں سے چلا جائے گی. یہ تو خیر میڈیا اسٹریٹجیز تھیں. آئی ہوپ کہ ایرانین ویسے ہی یہاں پہ کچھ پاکستانی میڈیا کو بھی بتائے گی, چاہے انفارملی بتا دے, ڈی بریفنگ کر دے, بیک گراؤنڈر بتا دے, ہیلپ فل ہوتا ہے لکھنے میں, آپ کو بتا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ تو ہم میڈیا پہ آ گئے تھے. اب غصے میں کیا کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ کو پتہ ہے ان کی ایک ایگو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں بنی, ان کی ایگو ہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اب جہاز سے راستہ بلاک کر دو. تو مجھے وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ پوچھا بھی تھا, تو میں نے کہا یہ ہمارے ہاں تو عام ہے متازہ, وہ جب گاؤں کا بڑا چودھری ہوتا ہے, جب اس کی کوئی وہ غصے میں آ جاتا ہے, کوئی بات نہیں بنتی, تو وہ پھر آگے وہ کھڑا ہو جاتا ہے سڑک کے آگے کہ ان کے ننگ کے بھائی ہے. تو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے, وہی مسئلہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اس طرح ہی شاید انگیج کر لیں وہ باقی ممالک کو. لیکن اس میں باقی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں یو اے ای شامل ہوگا, بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. فرانس نے ایک کانفرنس بنانے کا اعلان کیا ہے. وہ تو برٹن نے بھی کیا تھا, لیکن اس سے پہلے جو ٹاکس ہونی تھی, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ برٹن کے پرائم منسٹر اسٹارمر صاحب وہ تو فوراً آئے, انہوں نے یو اے ای کو وزٹ کیا, انہوں نے ادھر وزٹ کیا, قطر کو وزٹ کیا, انہوں نے اور کچھ کنٹریز وزٹ کیے. دیکھیں جو اس میں اب ایک پلے ہے, وہ اسی میں میں نے بات کی تھی. وہ پلے یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے ایران کہتا ہے کہ ہمارے اینیمیز یا ان کے جو الائز ہیں ان کے علاوہ سب کے لیے یہ کھلا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ سب کو تنگ کیا جائے, تو سب آ کے ایران کے گلے پڑ جائیں, اور وہ کہیں کہ یار کی تو کیتا یار تیری مہربانی. ایک بات سننے میں آئی ہے, اب یہ دیکھیں یہ اسپیکولیشن ہے, آپ کی رائے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ٹاکس شروع ہو رہی تھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جہاز جو ہے وہ گئے اور انہوں نے حفاظت سے ایرانین جو ڈیلیگیشن تھا اس کو لے کر. جب یہ ٹاکس جاری تھیں تو اس دوران جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں یار آپ کیا سن لینا, انہوں نے ایک ٹویٹ کی. خیر ماضی کی بات ہو گئی نا, لیکن وہ ٹویٹ کے پیچھے کچھ کیا تھا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر مجھے روشنی نہیں پتا ڈالیں. کیا تھا. ایک اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ اس طرح کی اسپیکولیشن آ رہی تھی کہ ایرانینز کچھ یو ای نے اٹیک کیا تھا اور ایرانینز اس کا جواب دینا چاہتے تھے یو ای کے اوپر اپنے ٹروپس کو داخل کر کے. تو پاکستان نے اس موقع پہ روکا انہیں. آپ کی اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے اپنی بتائیں, پھر میں آپ کو نہیں, مجھے دوسرے معاملے کا بالکل نہیں پتا, آپ بھی بتائیے گا. یقیناً آپ کے پاس کوئی چوہا رپورٹ ہے, مجھے پتا ہے. لیکن خواجہ آصف کی جو دیکھیں آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل اور ان کی جو انٹیلیجنس کے ایموشنز ہیں وہ سب کو پتہ ہے کس طرح کے ہیں, تو وہ ایکسپریس کرتے رہتے ہیں. اس میں مجھے تو کوئی کانسپریسی نہیں لگتی. اس طرح کی کئی باتیں وہ آپ کو یاد ہے, ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی جب یہ فال آف کابل ہوا تھا, یا اس کے بعد طالبان سے صلح ہوئی تھی امریکہ کی, تو طاقتیں تمہاری, تو کتنا انہوں نے کیا تھا. تو ان کا ایک ایموشنل ایک ریلیجیس ایک ہے ایموشنز, وہ ایکسپریس کرتے رہتے ہیں اپنے. تو انہوں نے کر دیے, وہ ٹویٹر پہ خود نہیں, انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا, ویسے آپ کو بھی پتا ہوگا. وہ تو ایلان مسک نے کیا تھا. ایکس کی پالیسی چونکہ نہیں ہے, کی پالیسی سے پہلے اسرائیلی گورنمنٹ نے اس پہ باقاعدہ کمپلین کی تھی. نہیں, وہ تو اسرائیلی پرائم منسٹر نے ویسے ہی کوشچن اٹھا دیا تھا نا, نیوٹرلٹی پہ کوشچن اٹھایا تھا پاکستان کی. لیکن اب یہاں پہ 100 طرح کی کانسپریسی تھیریز پاکستان میں بدقسمتی سے بن جاتی ہیں. جی یہ میاں نواز شریف نے کروایا تھا شاید, تو اب ان کو فارغ کر دیا جائے گا, تو یہ فلانا کیمپ ہے, تو یہ فلانا کیمپ ہے. یہاں پہ تو کانسپریسی تھیریز ان اینڈنگ ہے پاکستان میں. یہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں یہ کنٹروورشل کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں. یہ ایک مائلڈ قسم کے ٹرمپ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں دیکھیں اور میری ان کے ساتھ کوئی یعنی دعا سلام میری بات سن لینا, مجھے بات کرنے دینا. انہوں نے ہمیشہ یعنی کنٹروورشل بات یہ کر جاتے ہیں. انہوں نے اگر پچھلی گورنمنٹ میں دیکھے نا, مجھے ذاتی طور پہ ایک بات پتہ ہے کہ یہ پاور کے منسٹر بھی رہے ہیں. ہاں جی. تو انہوں نے ہمیشہ ڈسکوز کی جو پرائیویٹائزیشن تھی نا, اس کو روکنے میں بڑا ان کا کردار رہا ہے. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو 1000 گناہ ہیں نا, اس ٹویٹ کے نتیجے میں وہ معاف کیے جا سکتے. نہیں یہ خیر آپ کو دیکھیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. مجھے ججمنٹ شاید بات کرنے نہیں دیتے نا آپ. انہوں نے جو ٹویٹ کی اس موقع کے اوپر کی, میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ
خواجہ آصف صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں. ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ جتنی کنٹروورشل باتیں کرتے رہے ہیں, حالانکہ کچھ انہوں نے خواتین کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نامناسب تھی. ان کو چھوڑ کر مزید ان باتوں میں گھسنا نہیں چاہتا. ان کو چھوڑ کر ان کی یہ ٹویٹ بڑی زبردست ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں. بات وہی ہے, اور میں کہتا ہوں آپ نے بڑا زبردست کام کیا. بات وہی ہے جو میں نے پھر عرض کی پہلے کہ جو ریلیجیس یا ایموشنل جو وہ فیلنگس ہیں اگر وہ ایکسپریس کر دیتے ہیں تو وہ اس سے ایسے کئی آپ جیسے بھی پھر ساتھ ان کے ہیں نا. میں ساتھ ہوں نا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, وہ ان کو جو ان کا عہدہ ہے پاکستان کے ایک ڈیفینس منسٹر کا, ایک ذمہ داری ہے ان کے پاس. اس لحاظ سے بھی آپ سوچا کریں نا. اسرائیل کی اگریشن کے بارے میں پوری دنیا اب جانتی ہے, اور جو کچھ اب یہ 1-2 سالوں میں ہوا ہے اور جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ, وہ تو پوری دنیا میں مزید ایکسپوز کر رہے ہیں اسرائیل کو بھی. آپ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس بیک گراؤنڈ میں کبھی کھل کے بات آئے گی نا سامنے کہ بڑا زیادہ خطرہ تھا اس ٹائم کہ جو ایرانی ڈیلیگیٹس ہیں ان کو اٹیک کرنا تھا. وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر اسرائیل نے تو اس لیے ڈیفینس منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے کوئی میسج کنوے کیا تھا اس کے اندر. اچھا نہیں, آپ اگر میسج سمجھتے ہیں میسج ہی ہوگا, کوئی بات نہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ مناسب انداز میں بات ہونی چاہیے. مناسب انداز یہی ہے نا کہ ان کے وہ بات کرنی بڑی ضروری تھی. ہاں چلیں کوئی بات نہیں, آپ خوش ہو گئے نا, انہوں نے آپ کو خوش کر دیا ہے, وہ اور کیا چاہیے جو کبھی خوش نہیں ہوئے ان سے. اچھا دوسرا جو ایشو ہے سر وہ ہے, اچھا خیر اس کو پہلے کنکلوڈ کر لیں تھوڑا سا. میں 1-2 بات اور کرنا چاہ رہا تھا, وہ مجھے یاد آپ کی بات سے آ گئی. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, یہ بھی آپ کو میرا خیال ہے ہمارے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی. گڈ ویلیو ایڈیشن کیا کریں گے. ہاں کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. پولیٹیکل سیٹائر کو یا ہیومر کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس میں اچھی بات لے لینی چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی یا جو میں نے بات کی بگننگ آف اینڈ ہے, جو پاکستان میں میرا خیال ہے جو پاورفل لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ اس کو شاید, اور باقی لوگ بھی دنیا, خود ایران نے بھی یہی سوچا کہ یہ کوئی کنکلوسیو نہیں تھی. اس کو سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. ہاں پروسیس کا سٹارٹ ہے جس میں پاکستان نے بڑا پیوٹل, اور پاکستان نے ایک ریلائبل اور نیوٹرل, آپ یہ بھی دیکھیں, ملک کے طور پہ اپنے آپ کو اس سارے پروسیس میں انٹروڈیوس کروایا اس ریجن میں, جو کہ ایک بڑا مشکل کام تھا. بائی دا وے 3-4 ملکوں کو ضرور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کا رول جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس سارے پروسیس میں. ایک تو اگر ہم یورپ کی بات کریں, اسپین اور اٹلی, کیا بات ہے. اس کے بعد برطانیہ اٹسیلف جنہوں نے کھڑے ہو کے سٹانس لیا کہ نہیں ہم امریکہ کے ساتھ اس میں نہیں ہیں. پھر میرا خیال ہے پاکستان کا تو انڈاؤٹڈلی ہے ہی ہے, ہمارا ملک بھی ہے, اور ہم تو ویسے ہی پہلے یہ محبت کے ہمارے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز جس کو اس طرح سے ابھی نہیں اس ملک کو دیکھا جا, سعودی عربیہ کو بھی اپریشیٹ کرنا. جی بالکل, جس طریقے کی کنسٹرینٹ انہوں نے کی ہے, اور ابھی تک وہ ڈپلومیسی کے ساتھ انگیجڈ ہیں پاکستان اور ایران کے ساتھ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور کچھ شاید ریئلائزیشن آگے جا کے قطر کو یہ 4-5 ملکوں کا میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس ایشو میں. انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے, اچھی بات کی ہے, اور اگریسر کے خلاف انہوں نے ایک طریقے سے مزاحمت کی ہے, یا ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈائلاگ کی کنسٹرکشن میں بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے. اسی وجہ سے ایرانین فارن منسٹر اور جو سعودی عرب کے منسٹر ہیں انہوں نے آپس میں بات کی ہے, کرنی بھی چاہیے یار, جتھیاں پہاڑا سیدھی کہنے کی ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اہم ٹیک اوے جے ڈی وینس کیا لے کے گئے ہیں. مطالبہ تو دیکھیں وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں, کوئی چھوٹی بڑی شخصیت تو نہیں چاہیے. مطالبہ تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کا ساتھ لے کے آئے تھے. ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اسرائیل کے نمائندے جو 2 ساتھ تھے ان کے, وہ اصل میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندے ہیں, اور ساتھ میں اسرائیل کے نمائندے, تو وہ بھی ساتھ تھے. جو مطالبہ وہی تھا جی نیوکلیئر نہیں بنانا آپ نے. تو ہمیں اصل میں اسرائیل کو جو بار بار ہم کہتے ہیں مہتاب صاحب کے خطرہ کہ بس کہیں پہ مجھ پہ یہ نہ ہو جائے, تو اس طریقے کو آپ روک لیں تو باقی چلیں میں کنسٹرینٹ کرتا ہوں. اور ایران کا بالکل جائز کہ اگر میں سب کچھ آپ کو دے دیتا ہوں تو میرا دفاع کہاں پہ جائے گا کل کو. صحیح. اور اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ گارنٹی امریکہ نہیں دے سکتا, کیونکہ امریکہ کا تو ایشو نہیں ہے, یہ امریکہ کے تو گلے میں ڈالا ہوا اسرائیل نے یہ ایشو. لیکن یہ جو آپ نے 47 سال کی بات کی تھی, 1979 میں 1979 میں آیا ایرانین ریولوشن, 11 فروری 1979. ہاں بڑی کسی زمانے میں تو سالگرہیں بڑی منائی جاتی تھی پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں بھی. ظاہر ہے ان کا اب نیشنل ڈے ہے. اس سے پہلے آپ 10-15 سال بھی دیکھیں ہسٹری کے, جب خمینی صاحب تھے باہر تھے, ایون فرانس اور ایران کا بھی, فرانس کا ہم نے ذکر نہیں کیا, خیر انہوں نے بھی بڑا اچھا اس میں رول پلے کیا. تو وہ ڈیولپ ہوا سارا وہ انقلاب
1979 میں انقلاب آیا تو 40 کتنے سال بن جاتے ہیں مہتاب صاحب؟ یہ کوئی بن جاتے ہیں 26 اور 21 47 سال، آپ نے جو خود ذکر کیا. یہ جو ڈیلیگیشن آیا ٹیک اوے کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ آگے جا کے کام آئے گا اگر سمجھتے ہیں امریکہ اور امریکہ کے لوگ اس میں کوئی رول پلے کرنا. وہاں پہ جو جے ڈی وینس آئے ہیں جو لیڈ کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن کو، ان کی عمر ہے 41 ایئرس. یہ جو جیرڈ کشنر ہیں جو ان کے داماد ہیں، جو میں نے بتایا تھا کہ ہولوکاسٹ فیملی سے ان کا ہے اور بڑے پکے وہ یہودی مذہب اور اسرائیلی لنکس کے ساتھ، کہ ایون کہ انہوں نے ٹرمپ کی بیٹی کو بھی کنورٹ کرنے کے لیے راضی کر لیا، اور وہ ہو گئی ان کا ظاہر ہے جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اچھی بات ہے. ہی از 45 46. مثلاً کہ ایک اسٹیو وٹکاف تھے جو کہ پرانے بزنس مین ہیں، بیسکلی ہی از اے ریئل اسٹیٹ، اور وہ سارے اور ٹرمپ کے وہ پارٹنر بھی ہیں، دوست بھی ہیں. ان کا وہ اگر انٹلیکچوئل ہم دیکھیں تو اس طرح سے ہمیں شاید وہ کوئی نظر نہ آئے. تو کیا تھا یہ لوگ اس انقلاب سے یا اس کے بعد سے ایشو سے بات کرنے آئے تھے جو خود 47 سال پرانا تھا، اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے ساتھی تھے، اور وہ آگے انہوں نے، تو مقصد یہ ہے کہ انہیں انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی اس ایشو کی. تو لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کچھ، وہ جب جائیں گے وہاں پہ وہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی، پالیسیز میں آئیں گی، تو آگے جا کے مجھے یقین ہے یا ایٹ لیسٹ امید ضرور ہے کہ امریکہ میں کوئی ایک ڈبیٹ آگے جا کے ایران کے حوالے سے جو پازیٹیولی ضرور کریٹ ہوگی، اور اس کو میرا خیال ہے ایسا ایسا کریٹ ہونا بھی چاہیے. ایک بات میں اضافہ کر دوں، آپ نے جو کمپیریزن کیا جو ایرانی سائڈ اپنا امریکن سائڈ کے نیگوشیٹرز تھے، اب ایرانی سائڈ کے بھی نیگوشیٹرز کا میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو. ان کے اسپیکر تھے، ایران کے فارن منسٹر تھے، اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے. ایران کے جتنے نیگوشیٹرز تھے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس کروٹ بیٹھتی ہے. انٹلیکچولی تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے ساؤنڈ لوگوں نے یہ بات چیت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ سینس ول پریویل اور یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے گا. اس لیے بھی میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر یہ مزید کنفلکٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں، انرجی امپورٹنگ کنٹریز ہیں، ہم جیسے ہم مارے جائیں گے. ہم تو بالکل مارے جائیں گے. ہمارا سب کچھ 90% ادھر سے آتے ہیں، گورنمنٹ بھی خود کہتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اب ان کی ضد پہ ہے نا، کہ اب 6 مہینے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، کسی طریقے سے گزرنے ہیں، وہ مشکل ہوں گے. لیکن اچھی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی سائن دیا ہے کہ سیز فائر قائم رہے گی. دیکھیں، اور میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ امریکہ کا دیکھیں پرسنل ایشو تو نہیں ہے اس طرح سے، اگر ڈیپ ڈاؤن ہم جائیں، وہ تو اسرائیل کی وجہ سے بہت زیادہ پیچھے چڑھے ہوئے ہیں وہ. اب تو اگر ایک ڈیبیٹ کریٹ ہو جائے گی وہاں پہ پازیٹیو، یہ ساری باتیں جو لے کے گئے ہیں ٹیک اوے جے ڈی وینس، تو اچھی بات ہے یار، ہم تو کہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، آپ نے کہا کہ شروع میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑی عزت سے نام لیا ہے، آخر میں ذرا تھوڑا سا جو ان کے آج انہوں نے پاپ کے بارے میں گفتگو، پوپ لیو 15 جو جناب اس وقت ظاہر ہے جو کیتھولک کرسچن نہیں ہے. یعنی اب یہ دیکھیں، میں جو گزارش کی تھی پہلے نا، جو آپ خود کو ایکسپریس کیے جا رہے ہیں نا بار بار اس طریقے سے، تو آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ صرف خطرہ پوری دنیا کے لیے نہیں بن رہے، معاف کیجیے گا، آپ امریکنز کے اندر بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ خود بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ کیا جناب علی، آپ ایک نے ریئیکٹ بھی کیا، انہوں نے کہا آئی ڈیم کیئر، میں کہتا رہوں گا، حق کی بات کرتا رہوں گا. ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو یہ تو جو کسی کو نہیں چھوڑا یار، کسی مذہبی پیشوا کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ایران کے بارے میں کیا کچھ کہہ دیا، انہوں نے پوپ کو کہہ دیا، دنیا کے لیڈروں کا مذاق اڑاتے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے پریس کے جو وائٹ ہاؤس کور کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا یہ حرکتیں فرماتے ہیں. اب بندہ اس پہ کیا کہہ سکتا ہے؟ بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ یار 6 مہینے خیریت سے گزار دے. اچھا، دوسرا جو ٹاپک ہے سر وہ یہ ہے کہ پاکستان نے $3.5 بلین واپس کرنے. میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. اس دن بھی آپ نے بتائی تھی لیکن جلدی سے بتا دیں. 17 جو اپریل ہے اس میں $1 بلین ہے. ٹھیک ہے. 23 اپریل کو دوسرا جو ہے وہ $1 بلین ہے، اور جو آخری ہے وہ ہے کوئی جولائی میں. اس میں 6% کی کاسٹ بھی ہے، اور ایک کوئی $400
मिलियन का एक पुराना लोन है वो भी शामिल है, तो ये मिलाकर अच्छा कोई ये 3.5 बिलियन इंटरेस्ट तो वैसे हर साल हम पे नहीं कर रहे होंगे भाई, साथ साथ पे कर रहे हाँ, होते तो फिर हैं वो लेकिन cost ना मेच्योरिटी होगी। पे एक वो कॉस्ट आएगी ना। अच्छा वो तो मिनिमम, बाकी इंटरेस्ट तो हमने देखे वो भी खैर, ये भी खैर उन्होंने दिया कर्जा तो जाहिर है इंटरेस्ट आपने एग्री किया तो दिया, बट पाकिस्तान ने तो इंटरेस्ट बर्दाश्त किया और वो भी दिया ना साथ जी साथ, बिल्कुल। चाहे अच्छा, जो आपने करने 10 की साल बात है आगे रखे। की खबर चली कि सऊदी अरब और कतर जो है वो कर रहे हैं। कतर का ताल्लुक निकल 5 आया अरब इससे। डॉलर मैंने सुना है जी वो दे रहे हैं, 3 अरब वो, 2 अरब कतर। सुन लेना, कतर का कोई इससे मामले से मुझे तो ताल्लुक खुद नहीं नहीं समझ आई खबर पढ़ मैं अब के, आपको इंटरनेशनल बताता हूँ। एजेंसी ने खबर दी है, न्यूज़ है। फाइनेंस मिनिस्टर सऊदी अरब के तशरीफ लेकर आए, हाँ जी, वो इत्तेफाक से उन्हीं दिनों आ गए, उसी दिन आ गए ना जिस दिन जो टॉक्स है वाले बड़ा दिन। यहाँ पे था। वो इससे मुझे याद है एक और भी बात है मैं साथ करता अच्छा, हूँ। मैं उस पर थोड़ी सी आपको बता हाँ दूं जी। कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वीक के दौरान उन्होंने सऊदी अरब जाना है, हाँ जी, टर्की लेकिन भी जाना। ये आज जो है वो है मंडे, कल है ट्यूसडे, इन 2 दिनों में वो नहीं जा रहे। ठीक है, ये मैं अच्छी आपको बात। कंफर्म खबर दे रहा हूँ। इसके बाद का शेड्यूल जो है वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ जी। उन्होंने जाना है। असल चीज ये बताएं कि और वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सऊदी अरब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है, 8 रिक्वेस्टें की हुई हैं, वो और आपकी खबर थी ना माशाल्लाह। उसमें से ये नेगोशिएशंस के अंदर ऑन टेबल है। अभी उनकी तरफ से फाइनल जवाब नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। तवक्को ये है, तवक्को कि ये प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो Formalize। इस मौके पे कोई फॉर्मलाइज, और शायद अगर वो मुनासिब समझे, क्योंकि सऊदी अरब ये भी नहीं चाहता कि वो ऐलान ज्यादा करे, लेकिन जो जो वो देंगे उसका ऐलान तो फॉर्मली वो करते हैं। देखें वो वैसे भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना है ना, स्टेट टू स्टेट मामला है, कोई ऐसे को चुप करके जेब तो नहीं लवावा पा देना नहीं ना वही यार। ना, वो मेरा ख्याल ये है कि जो 23 की डेडलाइन है हमारी, उससे वो खुले पहले कुछ तो ना कुछ क्या ये जो announcement मुतवक्को है। जो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर आए थे वो फिर मेरे ख्याल प्रिलिमिनरी होमवर्क करने आए थे इधर, Definitely। क्योंकि इन्होंने आगे वाशिंगटन जाना था तो ये चले गए, तो शायद ये वजह एक हो सकती है कि वो तो आके फाइनेंस चले गए। मिनिस्टर को रोका गया, क्या भाई इनकी भी सुन के बैठ के करके जाए। बाकायदा उनके साथ चीजें कुछ डिस्कशन होनी थी, चूंकि हमने तो अपनी विश लिस्ट तो शेयर कर दी हाँ थी, जी। लेकिन वो सारी विश लिस्ट पे तो अमल नहीं करना, उसमें चंद चीजें उन्होंने सेलेक्ट करनी हाँ। होंगी। तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी मेजर जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल वो हो सकता है, वो कुछ वो जाहिर है उसके कुछ खदोखाल बना के वो फिर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, वो सेरेमनी होगी, कोई वो कुछ कर लेंगे और फिर आपको वो फिर वो देखा आगे हमने materialize हो जो जाएगा। डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, हाँ जी। उसकी कुछ चीजें भी ट्रिगर हुई है ना। तो हाँ यार वो खबर अभी कहते हैं ISPR या कोई और मेरे ख्याल डिटेल देगा, उस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नाजरीन बात करेंगे, वो बड़ी अहम है कि 13,000 के करीब कहते हैं जनाब ट्रूप्स जा रहे हैं, और पता नहीं क्या है कुछ अभी देखिए मामला। उसकी डिटेल्स नहीं आई, हाँ, तो हमें वो जरा खैर, उसके वही, थोड़ा मैंने सा कहा, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना हाँ, वो चाहिए, इंतजार करना लेकिन चाहिए। कुछ चीजें ट्रिगर हुई हैं, मैं ये हवाला हाँ दे जी। रहा हूँ आपको। नहीं सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो इस पे एक कोई स्टेटमेंट दिया है, इसमें फिगर्स नहीं दिए उन्होंने, लेकिन कुछ जी। उन्होंने बताया है अपनी कुछ चीजें जुबान में। ट्रिगर हुई है ना, मैं भी हाँ, इसीलिए वही। ये देखिए- और इन्हीं दिनों हुई ना, जिसकी वजह से एक स्पेकुलेशन होगी कि पता नहीं क्या होने लगा, लेकिन वो स्पेकुलेशन इन गलत टॉक्स टाइम के पे, दौरान ही होगी ना। स्पेकुलेशन गलत टाइम हाँ पे, जी। वो ठीक नहीं है। और आगे जाके ये चीजें फाइनल लेकिन मुझे एक और भी बताएं, ये भी है, और साथ में एक और मैंने वहाँ पे सुनी, उस थ्योरी का भी मुझे पता करके वैसे नेक्स्ट प्रोग्राम में बताइएगा कि जी यहाँ पे चला जी के स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से डेड लॉक है, उसकी शायद रेगुलेशन के हवाले से, और पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये जो हमने सुनी बात, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि वो मिल के कोई वहाँ पे कोई जॉइंट कोई पेट्रोलिंग फोर्स, और उसमें कुछ पता नहीं रॉयल्टी तो पता नहीं क्या, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट ये भी उन्हीं दिनों उसी टॉक्स के दौरान स्पेकुलेशन, फिर साथ में ये दिफा वाली, तो वो एक अजीबो गरीब वहाँ पे सिचुएशन ये भी आता कि चलिए आपको याद हो अगर आप ना सोए हो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ इमीडिएटली सऊदी अरेबिया जा रहे हैं टॉक्स छोड़ के। ये तो- यार मैं तो हैरान हूँ यार, हमारे सोशल मीडिया पे क्या कुछ चलता है, फिर उस पे क्या क्या एक कॉन्स्पिरेसी टॉपिक थ्योरीज वैसे बनती रह हैं। गया लेकिन ईरान उनकी वाला, वजाहत नहीं की जाती। आइंदा डिस्कस कर लेंगे ट्रांजिट ट्रेड वाला, लेकिन एक एक बात मिनट कर लें, ये इससे जुड़ा भी हुआ है शायद कि नहीं जुड़ा हुआ हमें नहीं पता, लेकिन वो बाकायदा ओपनिंग हो गई है, कहते हैं जनाब कोई सेरेमनी हुई है, प्रेस स्टेटमेंट आई है DG ट्रांजिट ट्रेड जो पाकिस्तान के हैं कराची में, उनकी तरफ से, और ये पहला जो बीफ की एक कहते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो वो सारी ग्वादर के ज़रिए आगे उज़्बेकिस्तान जाएंगी ताशकंद तक। देखें, ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड की जो चीज़ें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सैंक्शंस हैं वो ईरान से पूरी तरह से लिफ्ट हो जाए, नहीं क्योंकि पाकिस्तान के लिए लिवरेज कर देंगे, इतनी तारीफ कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प यार, हर ट्वीट में वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी वो करते हैं बात, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मैं है। डिटेल में
آئندہ پروگرام کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کرنا یہ کرنے آپ نے یہ بھی بتانا ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز کا جو معاملہ تھا. اسٹیٹ آف ہرموز پہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. نہیں کہ یہ سعودی عرب جوائنٹ پیٹرولنگ کیا تھا, یہ کچھ بھی نہیں, پتہ نہیں کہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی. کہاں سے آتی ہیں یار, یہ میں وہ جاننا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی جو اسپیکولیشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران اور پاکستان مل کر اس کی پیٹرولنگ کریں گے, along with چائنا کو بھی تھوڑا سا تھا اس کے اندر. لیکن اس کے لیے جو عمان اور ایران کے درمیان ایک فریم ورک کی بات ہو رہی ہے. اصل میں تو وہ دیکھیں جو ایک انہوں نے ٹیکنیک یوز کی, ٹرک یوز کی, یا اکنامیکلی ایک اسٹرینتھ کے طور پہ اس کو وہاں پہ شروع کیا اسٹیٹ آف ہرموز کو, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹیکنیکلی اس کو توڑنا چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور تو دیکھیں اسٹیٹ آف ہرموز سے پہلے بھی تو چل ہی رہی تھی نا, کوئی ٹال نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, سب کچھ جنگ ہوئی اور نیا پرابلم کھڑا کر دیا. نیا پرابلم اس لیے شروع ہوا کہ وہ نیا حربہ تھا نا جی, تو انہوں نے کہا کہ سربے کا تو کچھ کرو بھائی. بالکل. تو یہ معاملہ جو ہے وہ جس طرح ہر پہلوان نئی ٹیکنیک کے ساتھ آ جاتا ہے نا, تو وہ ٹیکنیک کو توڑنا چاہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے, میں اپنے دیکھنے والوں سے. لیکن میں جاتے جاتے ایک بات کر لوں, شہباز شریف صاحب آپ نے کہا جا رہے ہیں 2 دن, نہیں یہ بڑی بات ہے. اب وہ لوگ سوشل میڈیا پہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف چلیں کچھ دن تو ادھر رہے, اب پھر شروع ہو گئے ہیں, وہ ٹرکی بھی جائیں گے, سعودی عربیہ بھی جائیں گے. پاکستان اگر آپ مین ہب آف ڈپلومیسی ہوگا انشاءاللہ, پھر تو انہوں نے اپنی وہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کے لیے مختلف ممالک میں جانا ہے نا. آپ کو پتہ ہے ہر بات فون پہ نہیں ہو سکتی, یہ بھی ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک بات میں آپ کو جاتے جاتے اور بتاؤں, اب یہ دکھائیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو مختلف کمپیوٹرائز سسٹم تھے آفیشیلی, وہ پچھلے 5 دن بند رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو خطرہ کیا تھا آپ کی مختلف چیزوں کو ہیک نہ کر لیا. سیکیورٹی بھی ہے نا, جیڈی وینس آئے تھے نا یار, کوئی ایسی بات نہیں, ایسی تو نہیں. جو انٹرنل منسٹریز کے کمپیوٹرائز ہر چیز, ہر دفتر ایسے تو نہیں بند کیے گئے تھے نا, کمپیوٹرائز سسٹمز تھے وہ پچھلے 5 دن سے بند رہے ہیں. ہر صورت میں سیکیورٹی کو برقرار رکھنا چاہیے تھا, اور پاکستان نے کامیابی سے سیکیورٹی کو برقرار رکھا ہے, یہ بڑی بات ہے, ہائیلی اپریشیبل ہے. لیکن یہ ہم ضرور کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب جائیں, لیکن ہم یہ جاتے جاتے میں تو اپنی ذاتی دعائی ضرور دیتا ہوں. ذاتی سے مراد ہے کہ وچ از مائی انٹرنل فیلنگ, کہ آپ باہر جتنی مرضی اچھی ڈپلومیسی کریں, پاکستان کا نام اللہ کرے ہمیشہ بلند رہے, انشاءاللہ رہے گا. لیکن جو انٹرنل معاملات ہیں کچھ ساری چیزوں کے یار, ہیومن رائٹس کے, لا اینڈ آرڈر کے, جسٹس عمران خان کی بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کا بھی ٹھیک ہے, کھل کے کریں نا. نہیں عمران خان کو آپ عمران خان کو نبینا کرنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں یار, خدا نہ میں کیوں چاہتا ہوں, تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی ان کا رائٹ ہے, لیکن ان کا نام لیے بغیر باتیں کرتے ہیں. ادر دین پی ٹی آئی, میں تو میرے یہاں خود آپ کو پتہ ہے کہ انجسٹس کا وکٹم ہوں یار, میں تو انٹرنل بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیں یار, مہربانی کر کے. اچھا, آپ کی بات یہاں مکمل پہ ہو گئی, گورننس کے سسٹم کو دیکھ لیں, گزارش ہی کر سکتا ہوں نا میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کی جو آخری دعائی ہے اس پہ بھی غور و فکر کریں, اور عمران خان کو ریلیز کریں. ارباب اختیار نہیں کرنا, میں تو انصاف کے نظام کی بات کر رہا ہوں, گورننس کی بات کر رہا ہوں, رول آف لا کی بات کر رہا ہوں یار. عمران خان کی بات کر رہے ہیں, عمران خان اسی میں آ جاتا ہے یار. زبردستی تو عمران خان میرے کو لے آنا چاہتے ہو, 100 بسم اللہ, کوئی بات نہیں. اسی کے ساتھ کروڑوں لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو, میری چھوڑیں آپ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.